اس کا وہاں پر مٹھائی کا تقسیم کرنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس بات پہ مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں؟ اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں صرف اس لیے کہ آنے والے وقت پر جب آپ کو اطلاع ملے گی تو میرے گھر کے اندر کوئی تعزیت اور افسوس کے لیے نہ آنا، جس نے آنا ہے میرے گھر کے اندر مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ ہم بھی ان کے خاندان کو اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہمارا حاضر ہونا اور اس جنازے کے اندر شریک ہو جانا، لیکن اپنے سے ایک سوال ضرور کر لینا کہ آج وہ کشمیری جو 70 لاکھ کی تعداد کے اندر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آج ان لوگوں کا کھڑے ہونا صرف آج یہاں تک نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو دیکھ لے، جس کے اندر مہاجر کھڑا ہوا تو اسی جہاد کے لیے، اگر انصاری کھڑا ہوا تو جہاد کے لیے، اگر دیکھے عورت کھڑی ہے تو جہاد کے لیے، اگر مرد کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر بڑا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر چھوٹا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر ابو بکر کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، عمر عثمان علی کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، رضوان اللہ اجمعین، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو اسی جہاد کے لیے۔ پیارے نبی نے زخم کھائے تو اس جہاد کے اندر، دندان شہید کروائے تو اس جہاد کے اندر، اگر 70 شہادتیں ہوئی تو اس جہاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چچا شہید ہوا تو جہاد کے اندر، اگر منہ بولا بیٹا شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر، چچا زاد بھائی شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر، خاندان کٹا تو اس جہاد کے اندر، اور دیکھیں خاندان کو کھڑا کیا اس جہاد کے اندر۔ اس جہاد کی بات سننے کے لیے آنے والوں ذرا اس بات کو دیکھ لے، آج کشمیر کے اندر اسی کفیت حالت پر لوگوں کا کھڑے ہونا، کبھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہو جس وقت آج انڈین آرمی کا فوجی وہ ایک جوان پہ گن تانتا ہے، وہ آگے سے خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، وہ اس کو کہتا ہے ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنی چھاتی کے وہ دیکھے اس قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہتا ہے اب گولی مارنی تو اب ماریے۔ اس کے بعد وہ نعرہ بلند کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور دنیا کے اندر پیغام کیا چھوڑتے ہیں؟ کہتا کہ لوگوں اگر میں اس راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں تو مجھے پاکستانی پرچم کے اندر، وہ لا الہ الا اللہ والے پرچم کے اندر، وہ کلمے والے پرچم کے اندر دفن کر دینا، میرے جنازے پہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور دیکھیں میری قبر پہ کہہ دینا آزادی، میرے خاندان کو کہہ دینا آزادی، میرے بچوں کو کہہ دینا آزادی، میری قوم کو پیغام دینا آزادی۔ لیکن صرف یہ جتنی بھی باتیں سنتے چلے جائیں، یہ بات یہاں تک نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے سے سوال کر لو میرے حیثیت انسان اور مسلمان، اور دیکھیں جس کتاب اللہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے 5 وقت کی نماز جس کو فرضی نماز کہا جاتا ہے، وہ نماز کی فرضیت خالق کائنات نے اس بات کا حکم دیا، ہم نے کہا نماز فرض ہے۔ اگر دیکھیں ہم نے روزہ رکھا تو کتاب اللہ کے کہنے پر کہ خالق کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے کی فرضیت کو تسلیم کر لیا۔ جس خالق کائنات نے وہ نماز کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ کتاب اللہ کے اندر روزے کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے حج کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ زکات کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے ان چیزوں کا حکم دیا، اسی عرش والے رب نے یقیناً اس بات کا حکم دیا جب کتاب اللہ کے اندر کتب علیکم القتال بھی اسی میں ہے، کتب علیکم الصیام بھی اسی کے اندر ہے، کتب علیکم القصاص بھی اسی کے اندر ہے۔ آج جنازے کے اندر آنے والوں یقیناً جس کام کے لیے یہ ہمارا بات احترام بھائی نکلا تھا اور وہ جا کر شہادت پا گیا، اور دیکھیں وہ کون سی بات تھی؟ وہ حرمت رسول کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی؟ مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہونا، وہ کون سی بات تھی کہ بیٹیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونا؟ اس کو کھڑا کیا تو کس بات نے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ قرضہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ لٹی ہوئی اسمتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ مساجد کا گرنا ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ بچوں کی شہادتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے۔ قرضہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے اس شہید کی شہادت کے اندر، اور